اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس ابواب ثلاثی مزید ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیپٹر ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے اور اس کے تھوڑی سی ایک صفحے کی اس پیج کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں کیونکہ آگے پھر ہمارے باب شروع ہو جائیں گے ابواب ثلاثی مزید فیہ کے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، تھوڑی زبانی بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل جو ثلاثی مجرد ٹرم ہے اس کے حوالے سے، یعنی پچھلی بات کے حوالے سے، پچھلے پڑھے گئے اسباق کے حوالے سے، ابواب ثلاثی مجرد سے مراد ہوتی ہے کہ 3 حرف پر مشتمل کوئی فعل تیار ہو گیا ہے، یعنی اس فعل کا جو مادہ ہوتا ہے وہ استعمال کر کے ایک فعل ماضی کا پہلا صیغہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس میں صرف وہ مادے کے صرف 3 حرف جو اصلی اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی جس سے وہ لفظ تشکیل پایا، جس سے وہ لفظ بنا ہے، اس کی جو جڑ ہے اس لفظ کی 3 حرف پہ مشتمل، وہ پائے جاتے ہیں۔ اور وہ اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے کہ جو فعل ماضی کہ جو پہلا صیغہ اس میں وہ 3 حرف استعمال ہوں گے، اور وہ 3 حرف جو ہیں پھر آگے چلتے جائیں گے۔ وہ 3 حرف شروع میں رہیں گے پوری ماضی کی گردان میں۔ ثلاثی مجرد کی بات کر رہی ہوں، 3 حرفی مادے کی، یعنی 6 باب جو آپ نے یاد کیے تھے ان کی بات کر رہی ہوں، یعنی وہ 3 حرف جو ہے وہ مادے کے شروع میں نظر آئیں گے، اور اس کے فوراً بعد فعل ماضی میں آپ کو علامت مضارع نظر آ جائے گی، یا کہیں تو اس فعل کو کرنے والے فاعل کا جڑی ہوئی ضمیر اس کی نظر آ جائے گی آپ کو۔ اور ہاں، اگر کوئی غیر صحیح فعل نہ ہوا، غیر صحیح فعل کی بات نہیں ابھی ہم نے چھیڑی، سارے یہ صحیح افعال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 3 حرف جن کے صحیح سلامت ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر صحیح فعل کا مادہ ہوا تو اس کی تو اپنی ایک کنڈیشن ہوگی نا، وہ پھر آپ غیر صحیح افعال کو پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہیں 2-3 غیر صحیح افعال ہم نے پڑھے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب مادے کا ایک حرف کہیں غائب ہو جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتا ہے، کہیں کھو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ 2 حرف پہ کوئی فعل مشتمل رہ جاتا ہے، یا حرف چینج ہوا نظر آتا ہے، مادے کے حرف کا حرف واؤ یا چینج ہوا نظر آتا ہے الف سے، یا الف سے چینج ہو جاتی ہے، یا واؤ الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو یہ غیر صحیح افعال کی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو ابواب ثلاثی مجرد میں پھر جب مضارع کا صیغہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو فوراً ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہے وہ پہچان میں آنا چاہیے، کیونکہ جو مضارع کی جو علامت ہوتی ہے الف یا تا نون، شروع میں جو حرف لگتے ہیں، یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ مضارع کی علامت سے مراد ہے کہ فعل ماضی سے جب مضارع کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو یہ 4 حروف جو ہیں الف تا یا نون، یہ شروع میں لگائے جاتے ہیں، اور ان کے فوراً بعد وہی 3 حروف جو ماضی میں چلے تھے پہلے صیغے میں، وہی 3 حروف جو ہیں وہ مضارع میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ مضارع کے صیغے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جمع کے اور مثنیٰ کے جو صیغے ہیں ان میں کچھ بعد میں بھی کچھ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو ماضی میں آپ کے پاس 3 حرف آئے تھے فعل ماضی میں پہلے صیغے میں، وہی 3 حرف جو ہے مضارع میں بھی استعمال ہوں گے، آگے پیچھے اس کے کچھ اور حروف لگ کے، لیکن وہ جو حروف ہیں وہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زائد حروف ہیں تو شاید وہ باب ہی بدل گیا اور بڑا باب بن گیا، نہیں۔ آپ کو بڑے باب کی پہچان صرف آپ کو اس سے ہوگی کہ اس کے جو ماضی کا پہلا صیغہ اس کے اندر مادے کے حروف کے علاوہ کچھ حروف شامل ہیں، اور جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں بھی اگر حرف شامل نہیں ہے، اگر کوئی ایکسٹرا، تو اس کے جو زیر زبر پیشیں ہیں اس مضارع کی، وہ آپ کو مجرد سے چینج نظر آئیں گی، اس کی یہ پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز ہم سیکھنے لگے ہیں۔ تو ابواب ثلاثی مزید کا جب ذکر چلتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مادے کے 3 حروف تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں نا، جیسے یہ نزلہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ، اور لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں انزلہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مادے کے 3 حروف استعمال ہوئے ہیں ثلاثی مجرد میں، بلو والے میں 3 حرف استعمال ہوئے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں، وہی 3 حرف جو ہیں وہ بڑا باب بناتے ہوئے، یعنی ابواب ثلاثی مزید کا باب بناتے ہوئے انزلہ
بن گیا. وہ 3 حرف اس میں بھی دونوں میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ یہ دونوں ہی جو ہیں فعل ماضی کے صیغے ہیں. ایک جو ہے بلو والا یہ ثلاثی مجرد کا ماضی کے صیغے ہیں، اور دوسرا جو یلو والے ہیں انزلہ علامہ، یہ کچھ حروف کی زیادتی کے ساتھ یہ بڑے باب کے یعنی باب ثلاثی مزید فی کے جو ماضی کے صیغے ہیں یہ وہ ہیں. اور پھر ان مادے کے حروف میں جیسے ہی کچھ ماضی کے پہلے صیغے میں کچھ حروف ایڈ ہوئے ہیں، نئے حرف زائد حرف ڈالے گئے ہیں، تو ان سے دیکھیں آپ تھوڑا بہت معنی میں بھی چینج ہو گیا. جیسے نازلہ کا مطلب وہ اترا یعنی خود اترا، یعنی لازمی فعل لازم کی صورت میں فعل اور فاعل کے کام کرنے سے بات مکمل ہو گئی ہے. لیکن جیسے ہی وہ 3 حرف جو ہے انزلہ میں گئے، باب ثلاثی مزید فی کے کسی باب میں گئے، تو وہاں پر اس کا معنی چینج ہو گیا، اس نے اتارا. یعنی پتہ چلا کہ یہ جو نازلہ باب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوا تھا یہ لازم فعل کے طور پہ استعمال ہوا تھا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جیسے ہی وہ 3 حرف جو ہیں وہ زائد حروف کے اضافے کے ساتھ حروف اصلی جو نون زالہ لام ہے اس کے ساتھ اضافی حرف ایک الف زائد کیا گیا حمزہ، تو اس کا معنی بھی چینج ہو گیا. اب یہ متعدی فعل بن گیا. متعدی فعل سے مراد کہ اس کو اب ایک مفعول کی ضرورت ہوگی، اس نے اتارا. تو کچھ ابواب کی چینج کرنے سے یہ خاصیت بن جاتی ہے ان حروف کو کہ وہ حروف جو ہیں کسی باب میں وہ لازم افعال رہتے ہیں، لازم فعل لازم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ حروف اگر کسی دوسرے باب میں چلے جائیں تو وہاں جا کے وہ فعل متعدی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ان کو ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہم جس طرح کا باب پڑھیں گے اس کی خصوصیات پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے، یہ باب کی خصوصیات کہلاتی ہیں کہ وہ باب جو ہے وہ آیا لازم فعل ہے یا متعدی فعل کا تقاضا کر رہا ہے. تو یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور بھی چیزیں ان کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر نیچے جو انہوں نے بات کی ہے یہ یلو والی یہ بات یہی ہے کہ کئی حروف زائد کے اضافے سے یہ ابواب جو ہیں ان کے وزن جو ہے ابواب ثلاثی مزید فی وزن کہلاتے ہیں. اور ہم نے جو صرف 8 ابواب جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں. پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر میں اس کو نشان لگاؤں، یہ ریڈ والا ہے، یہ ساری میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے زبانی یاد کی ہیں، انشاءاللہ آپ نے کی بھی ہوں گی. آج میں دیکھیں گروپ کھولوں گی تو آپ لوگوں نے یہ سنانے ہیں مجھے نا زبانی ہوم ورک کے طور پہ کہ افعلا یفعلو افعال، اس طرح کر کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو یاد کر لیں. ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ اور ان کا مصدر یاد کرنا ضروری ہے. جبکہ باب ثلاثی مجرد میں باب ناصرہ ینصرو میں وہاں پر ہم نے مصدر کے اوپر اتنا زور نہیں دیا تھا، وہاں مصدر کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابواب ثلاثی مجرد میں جو ابواب ان وزنوں پہ آتے ہیں، ضربہ یضربو کے وزن پہ جو مادے کے حروف آتے ہیں ان کے اپنے الگ الگ مصدر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو ابواب ان کے جو باب کا نام ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. صرف ان کو ایک علامت کے طور پہ کہہ دیتے ہیں باب ضربہ یضربو زاد سے ہے، اور آگے اس کے ضربن مصدر ہے یا جو بھی اس کے اوپر اور کوئی صیغہ اگر آ کے بیٹھا ہے، کوئی اور مادے کے حروف آ کے بیٹھے ہیں ضربہ یضربو پہ، تو اس مادے کے حساب سے اس کے کوئی اپنا مصدر ہوگا. تو لیکن یہاں پر یہ بات ایک آسان بات ہے، یہ بات سیکھنے آسان ہے. اور اس آسان بات یہ ہے کہ جو بھی افعلا یفعلو میں فا عین لام کی جگہ پہ آپ مادے کے حروف لگائیں گے نا تو اس کا مصدر جو ہے وہ افعالن کے وزن پر ہی بنے گا. آگے چل کے یہ باب ہم نے شروع کرنا ہے باب افعال، تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے مصدر یاد کرنے آسان ہے. تو نیچے انہوں نے یہی نوٹ دیا ہوا ہے ہمیں کہ ابواب ثلاثی مزید کے ابواب یعنی یہ افعال تفعیل وغیرہ ان کے نام ان کے مصدر کے ناموں سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے والے باب کو. تو باب افعال، ٹھیک ہے، یہ باب افعال بریکٹ میں اف کر کے الف حمزہ اور فا لکھا ہوا ہے. یہ کوئی اتنا مستعمل نہیں ہوتا عام فہم زبان میں، لیکن افعال لفظ جو ہے یہ بہت عام فہم ہے. اور افعال کے اوپر اگر آپ اردو کے لفظ بولنا چاہیں تو بے شمار یہ سارے ریڈ کرو میں نے کر دیے ہیں: ادخال، اخراج، اصلاح، افساد، اہلاک، اغراق، انذار، انعام، انشاء، انبات، اعراض، اسلام، افلاح، اشراق، اسراف، احسان، احلال، احلہ. ٹھیک ہے، اور احللا یحللو،
अफ़अला युफ़इलु पे। अच्छा, खैर इसको छोड़ते हैं नीचे वाले को। तो ये बाकी जो ऊपर वाले अल्फाज बेशुमार हमने पढ़ लें, कुछ तो जाने पहचाने हैं हमारे पास, जैसे इखराज हो गया, इस्लाह हो गया, इनाम हो गया, है ना। और कुछ नए अल्फाज हैं जो अरबी में मुस्तमल होंगे, कुरान के अल्फाज होंगे, तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता वो भी याद हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो हैं बाबे इफ़आल के वज़न पर हमारे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले बेशुमार अल्फाज हैं। एक मिनट मैं अगले सफ़े पे देख लूँ। हाँ, ये भी बेशुमार, ओ इन्होंने भी यहाँ पर और भी जो हैं अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, फिर मज़ारिब पे ना, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे इकराम, इनकार, इकरार, है ना, इंसाफ, इरसाल, इरसाल करना, और इल्हाम, इल्हाम होना, इस तरह से। तो बेशुमार अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे आप इनको, आपको अच्छा लगेगा कि मुझे इतने सारे अल्फाज जो याद हैं। एक चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो अभी हमने जो इसके पता चलाना है, इसको मिटाती हूँ। वो ये है कि जो शुरू में इन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि अफ़अला युफ़इलु, इफ़आल, ठीक है, इफ़आलुन या इफ़आलन, ये आप दोनों तरह से कह सकते हैं। तो अफ़अला जो है इसका माजी का जो सीगा बनेगा पहला, वो अफ़अला के वज़न पे बनेगा, और फिर पूरी गर्दान इसकी बन जाएगी, ठीक है। गर्दान पता नहीं यहाँ दी हुई है इन्होंने कि नहीं, वरना वो हमें अलग से देखनी पड़ेगी, निकाल के मैं देखूँगी किसी दूसरी बुक में अगर मिल गई तो। नहीं, इसमें गर्दान कोई नहीं दी हुई, मुझे नज़र नहीं आई। तो बहरहाल इसकी जो गर्दान बनेगी वो भी इजी है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ के बता दूं तो अफ़अला की गर्दान कुछ इस तरह से बनेगी। अगर ज़हन में आप फ़िल माज़ी का पैटर्न ले आए ना, फ़िल माज़ी की गर्दान का बॉक्स ले आए ज़हन में, तो वो कुछ राइट टू लेफ़्ट इस तरह से बनेगी। अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलू, अफ़अलत, अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना। तो ये इस तरह से फिर माजी की पूरी गर्दान बन जाएगी। आपको भेजूँगी बुक का पेज फ़ोटो करके, तो वो ग्रुप में आप अपने पास उतार लीजिएगा कॉपी में। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज़ इन्होंने लिखा हुआ है वो मुज़ारे का वज़न लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी मुज़ारे की गर्दान अगर बनेगी तो वो कुछ इस तरह शुरू होएगी। पहला सीगे, ये दोनों जो सीगे हैं अफ़अला और युफ़इलु, ये माजी का पहला सीगा इन्होंने यहाँ लिख दिया अफ़अला वाहिद मुज़क्कर गायब का, और मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा युफ़इलु के पैटर्न पे लिख दिया। और युफ़इलु से अगर गर्दान आप बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी, युफ़इलु, युफ़इलानी, युफ़इलूना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी, युफ़इलना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी, तुफ़इलूना, तुफ़इलीना, तुफ़इलानी, तुफ़इलना, उफ़इलु, नुफ़इलु। तो इस तरह से बनेगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी या करनी होगी, वो ये है कि माजी के सीगे में तो अफ़अला 4 हरफ हमें नज़र आ रहे हैं फ़िल माजी के पहले सीगे में। यहीं से पता चल जाएगा कि फ़िल माजी का सीगे में, पहले सीगे में, वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में अफ़अला 4 हरफ नज़र आ रहे हैं। फ़ा आइन लाम तो मादे के 3 हरूफ हैं, यहाँ पर बेशक कुछ और लगा लो, जैसे मिसाल के तौर पे ये सारे नीचे चल पड़े हैं ना, अदखला, अखरजा, असलहा, अफसदा। तो आपको 3 हरफ मादे के तो नज़र आ रहे हैं। पहले में दाल खा लाम नज़र आ रहा है, दूसरे में खा रा जीम नज़र आ रहा है, तीसरे में स्वाद लाम हा नज़र आ रहा है। लेकिन इनसे पहले एक अलिफ हमज़ा का इजाफ़ा ज़ायद है, ठीक है, हमज़ा का इजाफ़ा एक ज़ायद है। तो ये एक जो बाब सलासी मज़ीद फ़ी बाब इफ़आल की ये निशानी है, ठीक है, इस वज़न पे अफ़अला। एक तो इसका ये याद रख लें कि इसका माजी जब चलेगा तो अफ़अला के पैटर्न पे चलेगा बाब इफ़आल का। और देख लें कि ये सलासी मुजर्रद से हट के है ना, यानी सलासी मुजर्रद का कोई भी बाब उठा ले, 6 बाब में से ज़रबा, फतहा, नसरा, उसके माजी के पहले सीगे में, वाहिद मुज़क्कर गायब के पहले सीगे में 3 हरफ थे, लेकिन यहाँ पर 3 से ज़ायद हरूफ शुरू हो गए हैं ना, यानी आपका पहला एक हमज़ातुल कतई जो है ये पहले लग गया। इस हमज़े को हमज़ातुल वसल नहीं कहते,
اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوتا زبر والا ہی ہے، اور یہ کسی صورت میں یعنی پیچھے سے اگر کوئی لفظ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ گرتا نہیں ہے، یہ اپنی حرکت کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ اس کی ماضی کی یہ پہچان ہے باب افعال کی، کہ اس کے پاس 4 حرف ہیں اور اس طریق سے ہیں کہ پہلا ایک حمزہ قطعی ہے ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد فوراً 3 حرف جو ہیں وہ مادے کے شروع ہو جائیں گے، اور یہ پورے گردان میں اسی طرح سے چاروں چل پڑیں گے، اپنی ماضی کی پوری گردان بنا لیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی پکاری ہے آپ کے سامنے نا۔ اور مضارع کا اس کا یہ اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ابواب ثلاثی مجرد کا صیغہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ کہیں کہ بھئی یفعلوا میں بھی تو علامت مضارع پیش والی ہے اور آگے 3 حرف ہیں، تو یہ تو اس میں مجرد میں بھی ایسے ہی تھا، یضربوا، یفتحوا، ینصروا، تو اس میں کیا فرق ہے دونوں میں، یعنی اس میں کدھر ہے زائد حرف یفعلوا میں، ہے نا۔ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا علامت مضارع اور فوراً 3 حرف آگے ہیں، تو یہ تو وہی سسٹم بن گیا، وہی والا ابواب ثلاثی مجرد والا سسٹم بن گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز جو آپ نے دیکھ کے فوراً نوٹ کر لینی ہے، ابھی آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو جانا کہ یہ مجرد کا صیغہ نہیں ہے، یہ بلکہ مزید فی کا صیغہ ہے، وہ یہ علامت مضارع جو اس کی پیش والی ہے، یہ اس سے دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ علامت مضارع پیش والی جو تھی یہ ان کے پاس نہیں تھی، سب ابواب جو مجرد کے ابواب تھے، یہ علامت مضارع ان کے پاس نہیں تھی، وہاں پہ سب زبر والے تھے، یضربوا، یفتحوا، ینصروا، یحسبوا، یکرموا، یفتحوا، ٹھیک ہے، یسمعوا، تو یہاں پر علامت مضارع پیش والی ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اس کا جو آئین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن آپ کو کہیں بھی ادھر نظر نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، مجرد میں، بے شک کوئی بھی باب آپ پھرول لو، یضربوا لے لو، یفتحوا لو، یحسبوا لے لو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ کنڈیشن نظر نہیں آئی تھی۔ یہ والی جو اوپر نیچے ہونے والی بات ہے کہ علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ زیر والا، صرف اس باب کا خاصہ ہے، باب افعال کا، ٹھیک ہے۔ بے شک اس کے پاس ایکسٹرا حرف نہیں ہے، وہ جو حمزۃ القطعی تھا وہ ہوتا ہوگا ادھر، گرامرین کہتے ہیں کہ یہاں پر تھا، یعنی یہ اس طرح سے تھا، کچھ اس طرح سے یفعلوا، لیکن اس حمزۃ القطعی کو یہاں لا کے نہیں ڈالا گیا، صرف اپنی فلو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی زبان کی روانی برقرار رکھنے کے لیے، یعنی ادخلوا، اخرجوا ایسے کر کے نہیں رکھا گیا کہ حمزہ قطعی ہے اس کو تو گرنا ہی نہیں ہے، تو وہ مضارع میں کیوں گر گیا؟ وہ اس لیے گر گیا کہ ان کی زبان ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے الفاظ جو ہے وہ بولنے ہیں، کس کو ہم نے حرف کو گرانا ہے، کس کو برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں بھی کوئی اتنی زیادہ چھان بین یا تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حمزۃ القطعی تھا تو وہ ادھر مضارع میں کیوں گرا۔ گر تو گیا بیچارہ، لیکن آئے گا ضرور آگے چل کے کہیں نہ کہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی پھر یہ والی جو نشانی ہے آپ کو یہ باب فعال کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ یہ بڑے باب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ زیر والا، یہ مجرد کے کسی صیغے کے پاس اس طرح کی کنڈیشن نہیں تھی۔ اور باب فعال میں صرف یہ 2 چیزیں جو ہیں، افعلا اس وزن پہ، علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی، عین کلمہ زیر والا مضارع کے پاس، اور ماضی میں ایک زائد حرف حمزۃ قطعی کا زبر والے الف کا اضافہ کیا گیا، یہ باب فعال کی خاصیت ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں۔ اس کے بعد پھر اس کا مصدر پکارا جاتا ہے، مصدر ضرور پکارنا ہے ساتھ میں، افعال، ٹھیک ہے، افعالن یا افعالن اگر آپ نے بولنا وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مصدر جب استعمال ہوا، مصدر کے طور پہ کسی فعل میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے اور کوئی کام کا نام استعمال ہوا ہے تو وہ نصب میں، حالت نصب میں استعمال ہوا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو افعالن اس طرح سے میں نے اسی طرح سے سیکھا تھا، افعلا یفعلوا افعالن اس طرح سے۔ تو یہ چیز انہوں نے بتائی ہے، اور ماضی اور مضارع کا جو گردان ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، لکھی ہوئی ادھر نہیں ہے، میں وہ آپ کو لکھی ہوئی جو ہے نا وہ بھیج دوں گی گروپ میں، وہ آپ اپنی کاپی میں اتاریے گا۔ تو یہ کچھ پہچانیں ہیں اس کی باب افعال کی، اور اس فعال پہ بننے والے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہم نے نیچے دیکھ لیے تھے، یہ ریڈ کلر کے نا بے شمار جو اپنے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار الفاظ ہیں، جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں مجھے یہ چیزیں بھی آتی ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے نا، ساری چیزیں آپ کو یاد آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کی ایک خاصیت، اس باب کی جو اپنی خاصیت ہے، خاصیت ابواب جو ہوتے ہیں یہ بھی
بعض بکس میں الگ سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پڑھایا جاتا ہے اب آپ کی خاصیت، اور اس میں بے شمار خاصیتیں بیان کی جاتی ہیں، جو ساری خاصیتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایز اے گرامر اسٹوڈنٹ۔ ہاں، جو قرآن کے ترجمے کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، ان کے مطالب و معنی بیان کرتے ہیں، ان کو ضرور ضرورت ہوگی ہے تمام خاصیتیں ابواب کے پڑھنے کی۔ لیکن آپ نے صرف آپ کی جو آپ کا گول ہے کہ قرآن ترجمہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، اس کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں نا زیادہ سے زیادہ، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کے مطابق یہ ہم ایک خاصیت جو ہے اس کی جو انہوں نے بیان کی ہے ایز اے گرامر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے، کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ ایک منٹ بڑا ہی ہو گیا یہ والی نا، کہ ریڈ کیا میں نے ثلاثی مجرد میں یعنی وہ باب ضربہ یضرب فتح یضرب فتح یفتح میں جو بطور فعل لازم آتے ہیں مادے، ٹھیک ہے، یعنی بطور فعل لازم آتے ہیں مادے، یعنی نازلہ وہ اترا ہے نا، یہ پیچھے انہوں نے جو ہمیں بتائے تھے، یہ نازلہ وہ اترا، عالمہ یہ تو نہیں، کچھ فعل کچھ ایسے آئیں گے جس میں لازم فعل ہوں گے نا، یعنی جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بات وہ کرنے لگے ہیں کہ لازم فعل اگر ہوں گے مجرد میں تو وہی والے مادے اگر ادھر آئیں گے نا، جیسے داخلہ وہ داخل ہوا، یہ لازم فعل کے طور پہ داخلہ یدخلو باب ناصرہ ینصرو میں ہوگا تو وہ داخل ہوا، تو وہ فعل لازم کے طور پہ ذکر ہوا تھا اس کا، یعنی وہ خود ہی داخل ہوا تھا، فاعل بس اس نے کام کر لیا، اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں تھی، اس کو لازم فعل کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ والا مادہ ادھر آیا ہے باب ادخال میں آنے کے لیے استعمال ہوا ہے، دال خا لام ادخلا یدخلو میں جب آیا تو اس کا معنی بدل گیا، اس کا معنی اب داخل ہونا نہیں، اس کا معنی ہو گیا داخل کرنا، یعنی آپ نے کسی کو داخل کیا، اس نے کسی کو داخل کیا، یعنی محمود کو اس نے مدرسے میں داخل کیا مثال کے طور پہ ایسے، اور اگر وہ خود داخل ہوا ہے مدرسے میں تو وہ خود ہی داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لازم فعل تھا، اس نے اپنے آپ کو داخل کیا، اپنے آپ پہ اس نے کام کیا۔ لیکن اگر کام کرنے والے نے وہ کام کسی دوسرے پہ کیا ہے تو پھر وہ مادے کے جو حروف ہیں وہ اپنا باب بدل لیں گے، ٹھیک ہے، وہ باب بدل لیں گے، وہ باب فعال میں آ جائیں گے، کیونکہ باب فعال کی زیادہ خاصیت ہے، اور بابوں کی بھی ہے خاصیت کہ وہ متعدی بناتے ہیں، لیکن اس باب کی اپنی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں بطور فعل لازم آنے والے باب افعال میں آ کر فعل متعدی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات انہوں نے اس والی پہلی لائن میں سمجھا دی ہے کہ دال خا لام دخلہ وہ داخل ہوا، اور وہ جب مجرد میں تھا ثلاثی مجرد میں تھا تو بطور لازم تھا، فعل کا جو فاعل نے جو کام کیا تھا وہ اپنے اوپر کیا تھا، لیکن جب وہ ادھر آیا افعل یفعلو کے پیٹرن پہ باب فعال میں آیا ادخلا یدخلو ادخال، تو پھر یہ معنی بھی بدل گیا، داخل کرنا اس کا معنی ہو گیا، یعنی اس نے کسی کو داخل کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ داخل کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اس طرح سے نا آپ کو ملتا ہے۔ اور وادخلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وادخلناہم فی رحمتنا، تو اس طرح کر کے نا داخل کرنا کے معنوں میں پھر آ جاتا ہے وہ فعل جو ہے۔ تو یہ سارے نیچے والی جو جتنے بھی مادے دیے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے اسی خاصیت پہ مبنی ہے، یعنی فعل متعدی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ خراجہ اگر آپ نے لیا، یہ دوسرا والا لیا آپ نے خراجہ، تو خراجہ کا مطلب کہ خراجہ سے ماضی بنایا تو اخراجہ، اور مضارع بنایا تو یخرجو۔ اب ماضی کے پہلے سیغے میں دیکھیں 4 حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک مادے کے 3 حرف خارا جیم، اور پہلا والا جو حمزہ قطعی آپ کو نظر آ رہا ہے اخراجہ بن گیا نا۔ اسی طرح اس کا مضارع بنایا تو خارا جیم مادے کے حروف وہاں سے اٹھائے، ماضی سے مضارع میں رکھے، اور پہلے علامت مضارع یو پیش والی لگا دی، تو یخرجو اس وزن پہ یفعلو کے پیٹرن پہ نا وزن پہ بنا لیا، وزن بہت ضروری ہیں یاد رکھنے۔ تو اس سے پھر اخراجن بن گیا اس کا مصدر، تو اخراج کا مطلب ہے نکالنا، کسی کا اخراج کرتے ہیں نا کہ نکالتے ہیں اس کو، تو اگر یہ ادھر رہتا مجرد میں رہتا ثلاثی مجرد میں رہتا خراجہ تو فعل لازم رہتا وہ نکلا،
ٹھیک ہے، وہ نکلا مطلب کہیں سے بھی نکلا، مسجد سے نکلا، مدرسے سے نکلا، لیکن فائل نے اپنے اوپر ہی کام کیا تھا صرف خراجہ نکلنے کا۔ لیکن اگر اس نے کسی کو نکالا ہے، بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے کسی کو نکالا بھی تو ہوگا نا، کہ مطلب وہ اس نے مدرسے سے نکال دیا یا کلاس سے نکال دیا، تو اس کے لیے کیسے پھر فعل استعمال ہوگا؟ پھر وہ مادے کے حروف اس باب میں آئیں گے، باب فعال میں آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ اخرجہ اس نے نکالا، اس نے نکال دیا۔ کس کو نکال دیا؟ آگے پھر مفعول چاہیے ہوگا، کیونکہ یہ فعل متعدی بن گیا اب، ٹھیک ہے۔ تو اخرجہ اس نے نکالا، زید کو نکال دیا اس نے نا، تو اس طرح سے یہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، تو نکالنا معنی ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو باقی بھی سارے جو یہ حروف ہیں یہ آپ اسٹڈی کریں، نیچے والے یہ سارے، اور ان کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ اور ان کا باب اسی پیٹرن پہ، یہ اگر آپ کو یاد رکھنے ہیں یاد رکھیں، ورنہ 2-4 تو ضروری یاد رکھ لیں جو زیادہ مستعمل ہیں اور جن سے آپ کے سوال بھی ابھرتے ہیں نا، یعنی یہ دخلہ یاد کر لیں، ادخلہ یدخلو، اخرجہ یاد کر لیں، اور اس طرح سے یہ پیچھے جو آیا تھا یہ والے یاد کر لیں تھوڑے سے، یہ نازلہ، انزلہ، یہ والے یاد کر لیں، یہ بھی اچھے ہیں، ان کے اوپر سوال اکثر اٹھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہوگا، ہیں کیوں، یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے، یہ بلو والے اور یلو والے یہ یاد کریں۔ بلو تو خیر یہ سارے تو وہ انہوں نے باب ہی استعمال کر لیے ہیں سارے، یہ سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ کے اس کے پیٹرن پہ بن رہے ہیں نا باب فعال کے، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے باب فعال کے ماضی، مضارع اور اس کا مصدر، اس کے کچھ 4-5 جو ہے نا صیغے آپ نے مادے یہ یاد کرنے ہیں۔ تو ٹھیک ہے پھر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں کچھ اور سبق لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔